آپ کی میزبان ثنا خان، اور میں اس وقت موجود ہوں منگو پیر میں. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین منگو پیر حاجی نواز علی بروئی صاحب. بات کریں گے ان کی جوڈیشن میں کتنے اسکولز ہیں اور اس اسکولز میں کیا ورکنگ ان کی چل رہی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مزدور پیشہ لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. تو اس حوالے سے کیا ورکنگ چل رہی ہے ان کی، کتنے اسکولز ہیں، گورنمنٹ اسکولز میں کس طرح کا ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہے. السلام علیکم. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اعلیٰ قیادت کا، بلال بھٹو زرعی صاحب کا، اور ادی فریال ٹارپور صاحبہ، سی ایم سندھ، اور ہمارے قیادت کا، کہ منگو پیر ٹاؤن کا پہلی دفعہ میں تحفہ ملا ہے جو منگو پیر ٹاؤن کے نام سے، جو پاکستان کا بہت اولڈ ایریا ہے، آپ بھی جانتی ہیں، خاص طور پر کراچی کا. تو یہاں پر سندھ گورنمنٹ کی اسکول ہے ہمارے پاس تقریباً 50 کے قریب، بلکہ 50 سے ابو ہیں، جس پہ ہم وقتاً فوقتاً وزٹ بھی کر رہے ہیں. منگو پیر ٹاؤن میں صرف ہمارے پاس ایک اسکول ہے. ابھی ہم نے کلک کے ذریعے ایک اور اسکول اپروول کرائی ہے اپنے منگو پیر ٹاؤن میں، UC1 میں. اسکولوں کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ابھی ہمیں اسکیمیں دی ہیں. 7 سے 8 اسکولیں جو ہم ابھی نیا بنانے جا رہے ہیں یا پھر اپ گریڈ ہو رہے ہیں ہمارے اسکولیں، اس پہ بھی کام چل رہا ہے مختلف علاقوں میں منگو پیر ٹاؤن کے. UC13 میں بھی ہے، UC2 میں بھی ہے، UC1 میں بھی ہے، اور UC3 میں بھی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کچی آبادیاں ہیں، دیہی علاقے ہیں، یہاں تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ماضی میں ناانصافیاں ہوئی ہیں DMC ویسٹ سے، یا پھر جو MNA MPs گزرے ہیں. منگو پیر ٹاؤن میں خاص طور پر جو ہے دیہی علاقے آتے ہیں یا کچی آبادی آتے ہیں، وہ پسماندگی اور نظر اندازگی آپ نے دیکھی ہوگی. اس کا ایک زندہ مثال تھا یوسف گوڑ، جس کو چیئرمین صاحب خود وزٹ کیا، اور آج یوسف گوڑ کے عوام جو ہے وہ سیلابی صورتحال سے، مسائل سے جو دو چار تھے، ان کی جان چھوٹ گئی. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ تھا ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچھ ایریاز کا واٹر سپلائی کا، پانی کا. تو اس سلسلے میں اور 2-3 چیزیں میں نے اور چیئرمین صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایک بڑا ایک ہاسپٹل، ایک یونیورسٹی، جو پورے منگو پیر ٹاؤن میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اچھا، یہاں ناردرن بائی پاس نزدیک ہے، یہاں سے اگر کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی زچہ بچہ کوئی ایمرجنسی کیس ہوتا ہے، ہمیں جنا پہنچنے میں، سول پہنچنے میں، یا پھر عباسی پہنچنے میں جو ٹائم لگتا ہے، اس میں کافی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں نے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک ہمیں ایک بڑا ہاسپٹل دیا جائے منگو پیر ٹاؤن کے کوئی سینٹرل میں، تاکہ ناردرن بائی پاس، سرجانی اور معمار اور منگو پیر کے کچھ ایریاز جو ہے وہ کور ہو جائیں، اور وہ مریض جو ایمرجنسی کی بنیاد پہ فوراً وہاں ہو سکے. اور ایک یونیورسٹی کی میں نے درخواست کی ہے چیئرمین صاحب سے. اور تیسرا جو ہمارا بڑا مسئلہ تھا پانی کا، اس پہ الحمدللہ کل ہی جو نا CM صاحب وزٹ کر کے گئے ہیں. کینال کا جو ہے نا وہ کام شروع ہو چکا ہے. پارٹ 1 پہلے تھا کینال کا، پارٹ 2 دوسرا کینال بنا رہے ہیں. تو تقریباً میں سمجھتا ہوں منگو پیر ٹاؤن صرف نہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ جو ہے سینٹرل کے کچھ ایریاز ہیں جس کو اپ ڈیم کے ذریعے واٹر سپلائی دیا جاتا ہے، ان کا کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا. جی، ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگو پیر روڈ جو ہے نا کنڈرات کا جو ہے شکل اختیار کیا ہوا تھا. اس کے پیچھے بڑی محنت کی ہم نے. اس میں MNA شاہدہ رحمانی صاحبہ کا جو ہے نا بہت انہوں نے مجھے ساتھ دیا، اور میں اسلام آباد تک چیئرمین صاحب تک گئے. میں نے PM صاحب کو بھی اپلیکیشن دی. SIDCL ڈپارٹمنٹ ہے، SIDCL، جن کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے 2018 سے تاخیر کا شکار تھا، التوا کا شکار تھا. اور الحمدللہ آج اتنا ہوا ہے کہ لوگ کم سے کم گزرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. دوسرا ہمارا مین روڈ تھا یہ لنک روڈ، رمضان بروئی، شارع رمضان بروئی، جو اورنگی اور منگو پیر، سرجانی، پورے ایریاز کو، نارتھ کراچی کو ملانے والا ایک واحد روڈ ہے، جو شارٹ روڈ ہے. اس پہ بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں سابقہ ہمارا منسٹر ناصر شاہ صاحب، جنہوں نے یہ اسکیم ہمیں دی، اور اب جا کے وہ اسکیم مکمل ہوئی ہے، جو منگو پیر تک تقریباً روڈ بن گئی ہے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوگا اجتماع میں آنے والے اللہ کے مہمانوں کو، جو اللہ کے راہ میں اجتماع ہونے جا رہا ہے فروری میں، اس میں جو آئیں گے لوگ. اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی کہ اجتماع سے پہلے مکمل ہو جائے. تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے، اور اس پہ اب ہم کوشش کریں گے. کچھ ہم نے یہاں پہ آئی ماسک پول لگا دیے ہیں، اور کچھ ہم نے شجر کاری کی ہے اس روڈ پہ. اس کی صفائی کے حوالے سے ہمارا کام چل رہا ہے. شاید آپ نے راستے پہ آ کے دیکھا ہوگا، وہ ہمارا کام بھی چل رہا ہے. اس کو صاف ستھرا کریں گے. چاروں طرف اجتماع کے جتنے بھی روڈ راستے ہیں، CM صاحب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی پرسنل، جو کل آئے تھے وزٹ پہ، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ CM صاحب سے ٹائم لوں کہ ہمیں خصوصی گرانٹ دیا جائے کہ ہم منگو پیر ٹاؤن کو جو ہے نا بہتر سے بہترین کریں. دیکھیں، کوئی بھی ایونٹ ہو، اجتماع ہو یا کرسمس ہو، یا پھر جو ایونٹس ہوتے ہیں، ربیع الاول ہو، یا پھر جو ہے ہمارے امام بارگاہوں کے کام ہو، میں سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پہ یقین رکھتی ہے. اور چیئرمین صاحب کی ہدایت ہے کہ بنا رنگ و نسل اور مذہب کے آپ کو کام کرنا ہے. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی تفریق نہیں رکھتے ہیں. جس طرح ہم نے کرسمس میں، ربیع الاول میں،
محرم میں ہم نے کام کیا. اسی طرح اجتماع سب سے بڑا ایونٹ ہے ہمارا, پاکستان کا دوسرا بڑا ایونٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے. خوش قسمتی ہماری منگو پیر ٹاؤن کی ہے کہ یہ منگو پیر ٹاؤن میں اور میرے گھر کے UC1 میں اور میرے گھر کے پڑوس میں. تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. ماضی میں بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک اجتماع کے لیے کام کیے, روڈ بنائے, اور ابھی بھی میں کوشش کروں گا کہ اجتماع کے جو باقی جو کام ہیں وہ فوراً حل کر کے اجتماع سے پہلے ہی جو ہے اپنے معاملات کلیئر کر دوں. لیکن یہاں پہ منگو پیر ٹاؤن میں گراؤنڈس تو بہت ہیں, جس میں کچھ ایریاز ہمارے پڑتے ہیں, کچھ ہمیں مشکلات ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے, جس طرح KDA ہے, سرجانی میں بہت سارے ہمارے پلے گراؤنڈ ہیں اور پارکس ہیں, وہ KDA جو ہے نہ خود اون کرتی ہے نہ ہمیں اون کرنے دے رہی ہے. اسی طرح جس طرح ایک بلاول بھٹو زرداری اسٹیڈیم ہمیں ملا UC13 میں, ٹارو مینگل گوٹ میں, وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے. منگو پیر فٹ بال گراؤنڈ ہمیں میڈم شاہدہ رحمانی کی مہربانی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت یہ گراؤنڈ دیا ہے. اسی طرح اب ہم جا رہے ہیں 2-3 اور گراؤنڈ بنانے کے لیے, کلک کے تھرو, ٹاؤن کے تھرو, اور پارکس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کم ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے خود ہی کہا کہ اب دکھ رہا ہے کہ کچھ روڈ بن رہے ہیں تو لوگ آنے جانے کے لیے. تو ہم کوشش کریں گے کہ چیئرمین صاحب نے جو ایک اسپیچ کی تھی, مجھے یاد ہے میئر صاحب کے حلف میں, کہ 4 سال کے بعد کراچی کا جواب مجھ سے لینا. تو وہ چیئرمین صاحب سے جواب نہیں لیا جائے گا, جواب ہم سے لیا جائے گا. تو ہم نے اپنا مائنڈ بنایا ہے کہ ہم چیئرمین صاحب کو شرمندہ نہیں کریں گے, اور ہم اپنے کام کو کوشش کریں گے کہ اپنے وسائل بھی, اپنے ٹیکسز بھی جمع کر کے ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جائیں کہ لوگ کم سے کم بہتری کی طرف جائیں اور مایوسی ختم ہو جائے. جی بالکل, یہ تھے ہمارے ساتھ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ منگو پیر ٹاؤن کے پارکس بھی آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں, گراؤنڈس بھی آباد ہونے لگے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس ایریا میں ایک بڑا یونیورسٹی ہونی چاہیے, ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے, تاکہ یہاں سے آنے جانے والے لوگوں کو جو ہے کسی بھی دوسرے ہاسپٹل میں جانے سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر ان کا چیک اپ ہو جائے, تاکہ ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. کل ملیں گے کسی نئے جگہ پر. مجھے دے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.